الرحمن الرحیم، پڑھے بھی کوئی عبارت آپ میں سے چھٹی نو کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع السادس حروف تجزم الفعل المضارع وهي چل خمسة۔ ٹھہر جائے ہم۔ النوع السادس حروف تجزم الفعل المضارع، اسی طرح پڑھی آپ نے عبارت۔ النوع، اس کی حالت کون سی حضرت؟ اس کی رفیع حالت کیوں ہے؟ مبتدا ہے۔ تو اس کا اعراب اصلی ہے، اعراب طبعی ہے؟ اعراب اصلی کسے کہتے ہیں؟ اس کا عامل کون ہے؟ ابتدا کا کیا عمل ہے؟ النوع کا اعراب پھر اصلی ہوا، اعراب طبعی ہوا۔ اعراب اصلی کسے کہتے ہیں؟ عامل کے آنے کی وجہ سے ہے۔ السادس، اس کی کون سی حالت ہے؟ اس کی رفیع حالت کیوں ہے؟ صفت ہے۔ اچھا، آپ نے النوع کو موصوف بنایا، السادس کو صفت بنایا۔ قاعدہ کیا ہے حضرت؟ جہاں دو معرفے اکٹھے آ جائیں تو عام طور پر پہلے کو موصوف اور دوسرے کو صفت بناتے ہیں۔ پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بناتے ہیں۔ تو جی آپ کو پتہ ہے عزیر بھائی صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ بلند آواز سے بولیں جی۔ صفت بحالی اور صفت بحال متعلقی ہی۔ جی حضرت یہ کون سی صفت ہے؟ السادس صفت بحال ہی کسے کہتے ہیں؟ سمجھ بھی لگے، جو مطبوع میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے۔ صفت بحال ہی اپنے مطبوع کے کتنی چیزوں میں مطابق ہوتی ہے؟ 10 چیزیں۔ کون کون سی ہیں؟ تعریف و تنکیر، تذکیر و تانیث، رفع نصب جر واحد تثنیہ جمع۔ ان 10 میں سے بیک وقت کتنی کا پایا جانا ضروری ہے؟ 4 کا پایا کون سی 4؟ تعریف و تنکیر میں سے تذکیر و تانیث میں سے ایک، رفع نصب جر میں سے ایک، واحد تثنیہ جمع میں سے ایک۔ آپ مطابقت پوری کرو جی۔ تعریف و تنکیر میں سے دونوں، النوع بھی معرفہ، السادس بھی النوع بھی معرفہ، السادس بھی معرفہ۔ تعریف و تنکیر میں سے دونوں معرفہ ہیں جی۔ النوع بھی مذکر، السادس مذکر۔ تعریف و تنکیر میں تذکیر و تانیث میں دونوں مذکر ہے۔ النوع بھی واحد، السادس بھی واحد، واحد تثنیہ جمع میں سے دونوں واحد ہے۔ النوع بھی مرفوع، السادس بھی مرفوع، رفع نصب جر میں سے دونوں مرفوع ہیں۔ دونوں مرفوع ہیں۔ تو چاروں طرح سے مطابقت پوری ہو چکی ہے۔ السادس کا اعراب حضرت اصلی ہے، اعراب طبعی ہے؟ اعراب اصلی کسے کہتے ہیں؟ اید عامل کون ہے پھر؟ اعراب طبعی کسے کہتے ہیں؟ جو عامل کے آنے کی وجہ سے بلکہ کس کے تابع ہو کر آئے، کس کے تابع ہو کر آیا ہے؟ النوع کے۔ النوع کے تابع ہو کر آیا۔ توابع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ کون کون سی؟ صفت، تاکید، بدل، عطف، بہر، عطف، بیان۔ ان میں سے یہ کون سی ہے؟ صفت ہے۔ النوع السادس مفرد ہے مرکب؟ مرکب کسے کہتے ہیں؟ یہ دو سے زیادہ الفاظ کو ملا کر بنا کے اور زیادہ معانی پر دلالت کرے۔ مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ آپ بتا سکتے ہیں یہ مرکب مفید ہے، مرکب غیر مفید ہے؟ مرکب غیر مفید۔ غیر مفید۔ مرکب غیر مفید کسے کہتے ہیں؟ بات کرنے والا بات کر رہے ہیں، خاموش ہے، سننے والے کو فائدہ تام حاصل نہ ہو۔ سننے والے کو فائدہ تامہ حاصل نہ ہو۔ النوع السادس چھٹی نو جی۔ کوئی خبر یا طلب معلوم ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں پتا۔ تو یہ کون سا مرکب ہوا؟ مرکب غیر مفید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 14 قسمیں ہیں۔ اچھا، ان 14 میں سے کون سی ہے؟ مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں؟ موصوف اور صفت کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ حروف جی حضرت اس کی کون سی حالت ہے؟ اس کی رفیع حالت کیوں ہے؟ کس کی؟ النوع السادس کو بنا دیا آپ نے مبتدا، حروف کو بنایا خبر۔ قانون کیا ہے؟ معرفہ کے بعد ناکرہ آ جائے تو معرفہ کو مبتدا، ناکرہ کو خبر بناتے ہیں۔ اچھا حضرت یہ بتائیے، تجزم الفعل المضارع، یہ جملہ جو ہے محلن مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے؟ محلن مرفوع۔ کچھ بول۔ محلن مرفوع۔ کیوں مرفوع ہے؟ صفت ہے۔ کس کی؟ حروف ان کی۔ کیونکہ موصوف مرفوع ہے تو آگے صفت کیا آگی؟ جملہ۔ تو آپ نے پڑھا نا جملہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے، تو مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ محلن مجرور ہے یہ جملہ، تجزم الفعل المضارع۔ ہاں محلن کیا ہے؟ محلن مرفوع ہے کیونکہ یہ حروف کی کیا واقع ہو رہا ہے؟ اچھا حضرت آپ بتائیے، حروف کو بنایا آپ نے موصوف، تجزم الفعل المضارع کو بنایا صفت، قانون کیا ہے؟ نکرہ کے بعد جملہ آ جائے، نکرہ کا موصوف جملہ کو ناکرہ کے بعد جملہ انشائیہ کے علاوہ، نکرہ کے بعد جملہ انشائیہ کے علاوہ کوئی اور جملہ آ جائے تو نکرہ کو موصوف جملہ کو صفت بناتے ہیں۔ جملہ کو صفت بناتے ہیں۔ حروف تجزم الفعل المضارع۔ اچھا حضرت تجزیموں کی کون سی حالت ہے؟ رفیع حالت کیوں ہے؟ یہ نواسب اور جوازم سے خالی ہے، تو اس کی حالت کون سی ہوگی؟
रफ़ी होगी। फेल मुजारे पर बात कितनी तरह से होती है? दो तरह से। कौन की? फाइल के लिहाज से और आप के लिहाज से। फ़ाइल के लिहाज से और एराब के लिहाज से। इसकी हालत होगी रफ़ई। अब हमने ये ताजदीम फेल जो है, पहले तो ये बताओ ये मोरब है या मबनी है? मोरब है। फेल मुजारे कब मोरब होता है? जब नून है जमा मुन्नस नून है तो किसे खाली हो, तो ये हो गया मोरब। तो वजूह एराब के एतबार से फेल मुजारे की कितनी किस्में हैं? चार। उनका नाम बताओ। पहली किस्म फेल मुजारे सही मुजर्रद अज़माए बाज़ा नून नास नून तकीर। दूसरी किस्म मुफरद मुअत्तल वावी व याई। तीसरी किस्म मुफरद मुअत्तल अल्फी। चौथी किस्म फेल मुजारे सही या मुजर्रद बाज़ सही या मुअत्तल। सही या मुअत्तल बाज़ मारे बारज़ा। ये चार किस्में हैं। इन चार में से कौन सी किस्म वाला इराब आएगा ताजज़ीमू का? पहली किस्म फेल मुजारे सही मुजर्रद अज़माए बाज़ा नून नास नून तकीर। पहली किस्म का इराब किस तरह आता है? रफ़ा ज़म्मा लफ्ज़ी के साथ, नसब फतह लफ्ज़ी के साथ, जज़्म सुकून के तो साथ। ताजज़ीमू की हालत कौन सी है? रफ़ा किस तरह आया है? रफ़ा ज़म्मा लफ्ज़ी के साथ आया है। ये थी किस लिहाज से? एराब के लिहाज से बहस। अब हम इस पर फ़ाइल के लिहाज से भी बात कर लें जी। फ़ाइल के लिहाज से बात करने का क्या तरीका? हमने देखना ये सीगा 2 में से है या 12 में से है। बता ये 2 में से या 12 में से है? 2 में से। 2 में से। 2 से मुराद कौन से सीगे हैं? वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब। खा माजी हूँ, खा, इन दो का फ़ाइल तलाश करना पड़ता है, बकिया का फ़ाइल तलाश। माजी के इन 2 सीगों में वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब जो हैं, इनमें जो ज़मीर होती है कभी मुस्ततिर जायज़ुल इस्तितार होता है, इनमें ज़मीर मुस्ततिर जायज़ुल इस्तितार होती है, यानी कभी फ़ाइल इसका ज़मीर होता है, कभी फ़ाइल इसमें ज़ाहिर भी आ जाता है। बकिया 12 में फ़ाइल जो होता है वो ज़मीर बारिज़ होती है। क्या होती है? बारिज़ होती है। और मुज़ारे के कितने सिगों में ज़मीर बारिज़ होती है? 9 में बारिज़ होती है और 5 में मुस्ततिर होती है। 2 में मुस्ततिर जायज़ुल इस्तितार और 3 में मुस्ततिर वाजिबुल इस्तितार होती है। तो ज़ाहिर मुज़ारे के अंदर भी 2 को ही निकालना पड़ेगा, वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब को। बकिया का फ़ाइल तलाश करने की हाजत नहीं है, वो उनका फ़ाइल जो होता है वो साथ होता है। तो ये 2 सीगे वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस, इनको करें एक तरफ, बकिया 12 को कर लें एक तरफ। अब हमने ये देखना है ये इब्तिदाई कलाम में है, दरमियाने कलाम में है ताजज़ीमू? दरमियाने कलाम में। दरमियाने कलाम में होने का क्या मतलब और यहाँ पर क्या बन रहा है तरकीब में? चलो ये बता दो। सिफत बन रहा है। ये क्या बन रहा है? सिफत बन रहा। तो ये कहाँ गया? दरमियाने कलाम में। जब ये 2 सीगे दरमियाने कलाम में आ जाएं तो फिर फ़ाइल क्या आता है? ज़मीर आता है। लेकिन पहले पीछे जो है ना मौसूफ या मौसूल या मुब्तदा या ज़ुलहाल वगैरह की तरफ कोई ज़मीर ना लौट रही हो। अगर ज़मीर लौट रही होगी तो फिर फ़ाइल क्या आ जाता है? ज़ाहिर आ जाता है। फ़ाइल क्या आता है? तो यहाँ पर पहले देखो पीछे कोई ज़मीर लौट रही है? नहीं लौट रही। तो अब फ़ाइल क्या आएगा? ज़मीर आएगा। वो फ़ाइल हजरत क्या निकालोगे ताजज़ीमू में? आप हिया ज़मीर निकाल रहे हो, हुआ निकाल लो। ताजज़ीमू सीगा मुअन्नस का, इसलिए ज़मीर भी मुअन्नस ही की निकालेंगे। अच्छा, ताजज़ीमू के अंदर जो आप हिया ज़मीर निकाल रहे हो इसका मर्जे किसको बनाओगे? हुरूफ को आप बनाते हो मर्जे। हुरूफ जो है ये मुज़क्कर है, ज़मीर मुअन्नस की है। हुरूफ जो है ये जमा है और ज़मीर वाहिद की है। राजे और मर्जे के दरमियान मुताबकत नहीं है। ये जमा मुकस्सर और जमा मुकस्सर वाहिद मुअन्नस के हुक्म में। ये जमा मुकस्सर है और जमा मुकस्सर वाहिद मुअन्नस के। अच्छा, जमा मुकस्सर की कितनी किस्में हैं? 2। कौन कौन सी? गैर मुनसरिफ। ये जमा मुकस्सर मुनसरिफ है, जमा मुकस्सर गैर मुनसरिफ है। जमा मुकस्सर मुनसरिफ है। अच्छा, जमा की बात बार माना की कितनी किस्में हैं? 2। कौन कौन सी? जमा किल्लत जमा कसरत। ये जमा किल्लत है, जमा कसरत है। जमा किल्लत ये जमा कसरत है। आपको पता नहीं चलता ये कौन सी जमा है? जमा कसरत। जमा कसरत जमा किल्लत के तो 6 औज़ान है। अफ़ूलुन, अक़लुबुन, अफ़आलुन, अक़वालुन, अफ़एलतुन, आवेनतुन, फ़ेलतुन, ग़िलमतुन और जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम बगैर अलिफ़ के। ये 6 औज़ान है जमा किल्लत के। तो इसके अलावा जो भी जमा आएगी वो कौन सी होगी? जमा कसरत होगी। ताजज़ीमुल फ़ेल अल मुज़ारिअ। अल फ़ेल की कौन सी हालत है हजरत? नस्बी। इसकी नस्बी हालत क्यों है? मफ़ऊल बिही है ताजज़ीमुल किसका? ताजज़ीमुल फ़ेल का मफ़ऊल बिही है। अल मुज़ारे की कौन सी हालत है हजरत? नस्बी। इसकी नस्बी हालत क्यों है? सिफत है। किसकी सिफत? अल-फ़ेल की। अल फ़ेल को बनाया मौसूफ, अल मुज़ारे को बनाया सिफत। कानून क्या हजरत? जहाँ दो मारिफ़े इकट्ठे आ जाते हैं, अक्सर तौर पर पहले को मौसूफ दूसरे की सिफत बनाते हैं। अक्सर तौर पर पहले को मौसूफ दूसरे को सिफत बनाते हैं। अच्छा, अल फ़ेल को क्या बनाया? मफ़ऊल बिही। किसका मफ़ऊल बिही है? ताजज़ीमु फ़ेल लाज़िम है मुतअद्दी है? फेल लाजिम, फेल मुताद्दी। फ़ेल मुतअद्दी किसे कहते हैं?
जो अकेला फ़ाइल के साथ पूरा नाम मफूल भी का तकाजा भी करे। जी मुतादी की फिर कितनी किस्में हैं? 3 किस्में। कौन कौन सी? मुतादी बयाक मुतादी बदो मफूल मुतादी बसे ये कौन सा मुतादी है? मुतादी बयाक मफूल। मुतादी बयाक मफऊल है। जी अन्नौ का इराब कौन सी किस्म वाला है? पहली किस्म मुफरद मुनसरफ सही, असादिस का इराब, पहली किस्म मुफरद मुनसरफ सही, हुरूफ का इराब, तीसरी किस्म जो मुकसर मुनसरफ। ताजजीमू फेल जड़ियाँ 4 किस्म पढ़ी हैं उन्होंने जो है पहली किस्म का नाम बता। सही मुजर्रद अज़माइर बारज़न उन्हें नास वनने अल फेल का इराब, पहली किस्म मुफरद मुनसरफ सही, अल मुजारे का इराब। पहली किस्म मुफरद मुनसरफ अब इसकी तरकीब कर लें भाई, को करेगा तरकीब आप में से? अन्ना कर भाई ऊंची आवाज में। अन्ना मौसू अस्सादिस सिफत मौसू अनस्बत से मिलकर मुतदा हुरूफ मौसू ताजिम सिगा व मनस गया फिर मुजारे मुस्बत मारूफ सलासी मुद्दा से बाब दरा बेदरिब इसमें हज़मी मफहूम मुतसिल फशदस कफाल नारे बसु मौसूफ अल्फेला मौसूफ अल मुजार यासी व हमज़कस मफाइल इसमें हुआ सास मज़ीद गामिल अकबर बाय बे मवसल सही असबा मुफाला इसमें हुआ ज़मीन मफहूम मुतसिल फशदस कफाल नारे बसु मौसूफ सिगस मफाल अपनी हुआ ज़मीन फास मिका शुबह जुमला इसमें होकर सिफत मौसूफ और सिफत से मिका मफूल बिही तारजिम फ़िल मफूल बिही इसमें का दुमा फ़िल खबरिया होकर सिफत मौसूफ और सिफत से मिका खबर मुतआ अपने खबर से मिका दुमा इसमें खबरिया हुआ। जुमला इसमिया क्यों कहा भाई? बाद इसम है क्योंकि पहली जोज इसम है और जुमला खबर दूसरा खबरिया क्यों कहा? क्योंकि शाह की तरह इंशा की 13 किस्मों में से ये कोई किस्म नहीं बनती। अच्छा हजरत आप ये बताइए ये पूरा जुमला जिसकी हमने तरकीब कर ली है अन्ना उसादिस हुरूफुन ताजिमुल फ़िअल अल मुदारिआ, इस्लामी भाई ये मुफरद है मुरक्कब है? मुरक्कब है। मुरक्कब की क्या तारीफ है? जो 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज को मिलाकर बनाएगा और ज़्यादा मानी पर दलालत करे। मुरक्कब की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में। कौन कौन सी? मुरक्कब मफीद मुरक्कब गैर मफीद। ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब मफीद है। मुरक्कब मुफीद किसे कहते हैं? बात करने वाले बात कर मोर सुनने वाले फायदा तमाशा लो। मुरक्कब मुफीद का दूसरा नाम क्या है? जुमला कलाम और जुमला और कलाम और मुरक्कबे ताम। जी जुमला और कलाम मुरक्कबे ताम की फिर कितनी किस्में हैं? 2 कौन कौन सी? जुमला खबरिया जुमला इंशाइया, जुमला खबरिया जुमला इंशाइया, बता ये जुमला खबरिया जुमला इंशाइया। जुमला खबरिया जुमला खबरिया किसे कहते हैं? जिसके कहने वाले को सच्चा झूठा कहा जा सके। जी जुमला खबरिया की फिर कितनी किस्में हैं? 2 कौन कौन सी? जुमला इसमिया खबरिया जुमला फेलिया ये खबरिया, जुमला इसमिया खबरिया जुमला फेरिया खबरिया। जुमला इसमिया खबरिया, जुमला इसमिया खबरिया है क्योंकि पहली जोज इसम है। चलो आगे भाई वाहिया खम जी पढ़े आप इबारत। वही खमसत अहरुफिन लम वलम्मा वलामुल अम्र वलन्नही व इन लिश्शर्ति वल जज़ाइ। जी वाहिया खमसत अहरुफिन ये आ गया ज़मीर। ज़मीरों की बात आप अच्छी तरह पहले भी पढ़ चुके हो। ये ज़मीर की इब्तिदान कितनी किस्में हैं? 2 कौन कौन सी? ज़मीर मुत्तसिल ज़मीर मुनफसिल। ज़मीर मुत्तसिल और ज़मीर मुनफसिल। ये कौन सी ज़मीर है? ज़मीर मुनफसिल मुनफसिल किसे कहते हैं? जो अपने आमिल के साथ मिली हुई ना हो। जो आमिल से जुदा होकर इस्तेमाल हो। मुनफसिल की कितनी किस्में हैं? 2 कौन कौन सी? मरफू मुनफसिल मनसूब मुनफसिल। ये कौन सी ज़मीर है? ज़मीर मरफू मुनफसिल मरफू मुनफसिल किसे कहते हैं? जो महल्ले रफ़ा में वाक़ अपना आमिल के साथ मिली हुई ना हो। ना हो। अच्छा ज़मीर मरफू मुनफसिल तरकीब में क्या बनती है? अक्सर तौर पर मुतअद्दिद। अक्सर तौर पर मुब्तदा बनती है। अक्सर तौर पर जी ये आ गया ज़मीर। ज़मीर की तारीफ क्या हजरत? मेरे वो ज़मीर ऐसा समझ लगन दे। ज़मीर वो समय जो मुतकल्लिम या मुखातिब या सगायब पर दलाल कर जिसका जिक्र पहले लफ्ज़न या मान या हुक्मन हो चुका हो, जिसका जिक्र पहले हो चुका हो उसको मर्जे कहते हैं और जिसका जिक्र हो रहा हो उसको ज़मीर राजी या आयद कहते हैं। तो बता इस ज़मीर का मर्जे कौन है? हुरूफुन। ठीक है ना। ज़मीर वो इसम है जो मुतकल्लिम या मुखातब जो मुतकल्लिम या हाज़िर के 6 सीगों में हाज़िर के ज़मीर मुखातब पर दलालत करती है। वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम में ज़मीर मुतकल्लिम पर दलालत करती है। ज़मीर वो इसम है जो मुतकल्लिम या मुखातब या ऐसे गायब पर दलालत करे। आ जेड़े गायब दे 6 सी ने ना इन्हां विच ज़मीर केड़ी होंदी है? गायब दी होंदी है। या ऐसे गायब पर दलालत करे जिस गायब का जिक्र पहले लफ्ज़न या मानन या हुक्मन हो चुका हो। जिसका जिक्र पहले हो चुका हो उसको मर्जे कहते हैं और जिसका जिक्र हो रहा हो उसको ज़मीर राजे या आयद कहते हैं। तो ज़ारा अब हमने इसका मर्जे भी तो देखना। मर्जे कौन बनाया? हुरूफ। चलें आगे। वाहिया खमसा। तो अच्छा यह ज़मीर पर तनवीन क्यों नहीं पड़ी भाई? ज़मीर मबनी है। ये मबनी है। मबनी पर तनवीन है और 5 असमान जिन पर तनवीन नहीं आती उनके अंदर एक मबनी भी है। अच्छा ये मबनी है तो मबनी किसे कहते हैं? जिसका आखिर आमे को बदलने से ना बदले। मबनी की कितनी किस्में हजरत? 2 किस्में। कौन कौन सी? मबनी असल मबनी गैरुल असल। मबनीउल असल किसे कहते हैं? जो बजाल को तो मबनी के साथ मुशाबहत
جو بذات خود مبنی کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی نہ ہو. مبنی غیر الاصل کسے کہتے ہیں؟ ذات خود مبنی نہ بلکہ کسی کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی ہو. یہ ضمیر جو ہے یہ مبنی اصل ہے غیر اصل ہے؟ مبنی غیر الاصل. مبنی غیر الاصل کسے کہتے ہیں؟ جو بذات خود مبنی نہ ہو بلکہ کسی کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی ہو. تو ضمیر کو کس کے ساتھ مشابہت ہے؟ حرف کے ساتھ. حرف کے ساتھ. جس طرح حرف اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے، اس طرح ضمیر اپنا معنی بتانے میں مرجع کی محتاج ہوتی ہے. محتاج ہوتی ہے. عزیر بھائی آگے ہو کر بیٹھیں تھوڑا سا ادھر ہوئے. جس طرح حرف اپنا معنی بتانے میں غیر کا، اسی طرح ضمیر بھی اپنا معنی بتانے میں مرجع کی محتاج ہوتی ہے. کوئی بھی اسم مبنی الاصل نہیں ہو سکتا، اگر ہوگا تو مبنی غیر الاصل ہوگا. مبنی اصل آپ پڑھ چکے ہو. کتنے ہیں جی؟ 3 چیزیں ہیں، ماضی، امر، حاضر، معروف، تمام حروف. اور بعض کہتے ہیں جملہ بھی مبنی کے کم ہوتا ہے. یہ چیزیں مبنی ہوتی ہیں. تو اسم تو مبنی الاصل ہوتا ہی نہیں ہے. کوئی بھی اسم ہوگا تو وہ مبنی غیر الاصل ہوگا. کیا ہوگا؟ مبنی غیر الاصل ہوگا. اچھا جی، خمسۃ احرفن کیا ہے؟ خمسۃ احرف. جی لفظ خمسہ پر تنوین کیوں نہیں پڑی؟ ممیز مضاف ہے. مضاف ہے. کیا ہے یہ؟ مضاف. اور مضاف پر تنوین نہیں آتی. مضاف الیہ کون ہے حضرت؟ احرف احرفن. اس کی کون سی حالت ہوئی؟ جری. جری حالت کیوں ہے؟ مضاف الیہ. اس کا مضاف کون ہے؟ خمسہ کی کون سی حالت ہے؟ رفیع. اس کی رفیع حالت کیوں ہے؟ خبر ہے. مبتدا کس کو بنایا ہے؟ یہ ضمیر کو. ضمیر کو. یہ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر مرفوع. مرفوع منفصل. کل عزیر بھائی نے کہا تھا خمسہ تو ممیز مضاف احرفن تمییز مضاف الیہ. تو عزیر بھائی نے کہا تھا جو تمییز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے. اور پڑھا نا آپ نے عمل اس میں تام وہ اسم ہے جو کیا اپنے جو موجودہ حالت میں آگے مضاف آگے مضاف نہ ہو تو اس میں تام عمل کیا کرتا اپنی تمیز کو؟ نصب دیتا ہے. وہ تمیز تو منصوب ہوتی ہے. اور یہ کیا ہو گئی؟ مجرور ہو گئی. کیا ہو گئی؟ تو میں نے کل آپ کو قاعدہ یہ بتا دیا تھا، یاد کروا دیا تھا. 3 سے لے کر 10 تک، 3 سے لے کر 10 تک تمییز جمع مجرور آتی ہے. یعنی جو تمییز ہوگی جمع کا صیغہ ہوگی اور ساتھ کیا ہوگی؟ مجرور ہوگی. مجرور کیوں ہوگی؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. 3 سے لے کر 10 تک تمییز آپ دیکھ لیں. خمسۃ احرفن. خمسہ کتنے کو کہتے ہیں؟ 5 کو. تو 10 کے اندر 5 کا عدد آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو خمسہ یہ مضاف ہو رہا ہے، آگے احرف آ رہا ہے. ظاہر آپ جو تمییز آئے گی وہ جمع کا صیغہ ہوگی اور مجرور ہوگی. 3 سے لے کر 10 تک کا جو عدد مضاف ہوگا آگے جو اس کی تمییز آئے گی وہ جمع ہوگی اور ساتھ کیا ہوگی؟ یعنی جمع مجرور ہوگی. پیچھے بھی آپ دیکھ لیں جی. النوع الخامس، اس کے اندر آپ نے دیکھا وحیہ اربعۃ احرفن. اربعہ 3 سے لے کر 10 تک ہے نا، تو 4 اس کے اندر آتا ہے کہ نہیں؟ تو کہا جی حروف جو فعل مضارع کو جو نصب دیتے ہیں وہ 4 ہیں. تو اربعہ مضاف آگے جو تمییز آ رہی ہے جمع بھی ہے اور مجرور بھی ہے. مجرور بھی ہے. جمع بھی ہے اور مجرور بھی ہے. النوع الرابع میں آپ دیکھ لیں وحیہ سبعۃ احرفن. وحیہ 3 سے لے کر 10 تک تمییز کیا آتی ہے؟ جمع مجرور آتی ہے. سبعہ کتنے کو کہتے ہیں؟ 7 کو کہتے ہیں. تو سبعہ مضاف آگے جو تمییز آ رہی ہے وہ جمع بھی ہے اور مجرور بھی ہے. جمع بھی ہے اور پیچھے چلے جائیں. النوع الثانی کے اندر وحیہ ستۃ حروفن. ستہ کس کو کہتے، کتنے کو کہتے ہیں؟ 6 کو کہتے ہیں. تو 6 کا عدد آگے کیا ہو رہا ہے؟ مضاف ہو رہا ہے. تمییز دیکھو بھائی جمع بھی ہے اور مجرور بھی ہے. جمع بھی ہے اور مجرور بھی ہے. تو 3 سے لے کر 10 تک تمییز کیا آتی ہے؟ اونچی بولو. جمع مجرور آتی ہے. کیا آتی ہے؟ جمع مجرور آتی ہے. اور پھر جناب والا 11 سے لے کر 99 تک، 11 سے لے کر تمییز مفرد منصوب آتی ہے. 11 سے لے کے 99 تک. 99 90 تو 9 99. 11 سے لے کر 99 تک تمییز مفرد منصوب آتی ہے. یہ آپ دیکھ لیں پہلی نوع کے اندر آپ نے پڑھا وحیہ سبعۃ عشر حرفن. وحیہ سبعۃ عشر حروف جارہ کے بارے پڑھا کتنے ہیں؟ 17 حرف ہیں. 7 کو کہتے ہیں اور عشر 10 کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ 10 تے 7 کتنے ہوئے؟ 17 ہو گیا نا. تے 11 تو لے کے 99 تک تمیز کی آندی مفرد منصوب آندی ہے 17. تو یہ آ گیا 17 کا عدد. آگے حرفن کیا بنایا آپ نے اس کو؟ تمییز بنایا نا. یہ مفرد بھی ہے اور منصوب بھی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے رأیت احد عشر کوکبا.
میں نے 11 ستاروں کو دیکھا. احد عشرہ کنے نو آندے نے 11 نو. احد ایک نو تے عشر 10 نو 10 تے ایک 11. آگے کوکبن آ گیا, مفرد بھی ہے اور منصوب بھی ہے. 11 سے لے کے 99 تک تمییز مفرد منصوب آتی ہے. 3 سے لے کر 10 تک تمییز جمع مجرور آتی ہے. 11 سے لے کے 99 تک تمییز مفرد منصوب آتی ہے. اور 100 سے پھر آگے مفرد مجرور آتی ہے. کیا آتی ہے؟ مفرد. ویلو جی تسی ابتدا دے وچ مئاتو عاملن, مئا کنے نو آندے نے 100 نو. تے اگے ہو گیا مضاف عامل, مفرد بھی ہے اور مجرور بھی ہے. یہ بات اب بھولو گے تو نہیں. چلو بھئی آگے. خمسۃ احرف. یہ حضرت آگے آ گیا لم. اس لم کی کون سی حالت ہے؟ رفیع حالت. اس کی رفیع حالت کیوں ہے؟ بدل ہے. کیا یہ صرف بدل ہی بن سکتا ہے اور کچھ نہیں بن سکتا؟ اچھی بول. آن فی موضوع کا مفعول بھی ہے اور کچھ نہیں بن سکتا. ما قبل سے. تو یہاں پر کتنی ترکیبیں ہو سکتی ہیں حضرت؟ 3 ہو سکتی ہیں. ما قبل سے بدل بھی بنا سکتے ہیں اور اور مبتدا محذوف کی خبر بھی بنا سکتے ہیں. اب قاعدہ بھی سنا دیجئے. تسنیہ کا صیغہ یا جمع کا صیغہ یا اس میں عدد و واحد کے علاوہ یا ایسا صیغہ تو تسنیہ اور جمع کا معنی دیتا ہے مذکورہ اسموں میں سے کوئی سا اور آگے اس کی تفصیل ہو رہی ہو. آگے اس کی تو تفصیل میں کتنی ترکیبیں کر سکتے ہیں؟ 3 ترکیبیں کر سکتے ہیں. یعنی اگر کسی مقام پر کسی چیز کو اجمالاً بیان کیا گیا ہے, آگے اس کی تفصیل ہو رہی ہو, تو تفصیل کے اندر 3 ترکیبیں ہو سکتی ہیں. اور 3 میں سے اولا ترکیب کون سی ہے؟ ما قبل سے بدل بنانا. یہ اولا کیوں ہے؟ کیونکہ اس صورت میں عبارت ہمیں معذوف نکالنا نہیں پڑتی. حروف. اچھا جی, لم اس کی کون سی حالت ہوگی؟ ما قبل سے بدل بنائیں تو رفیع حالت ہے. خمسہ تو ممیز مضاف عارف تمیز مضاف الیہ, ممیز مضاف تمیز مضاف الیہ سے مل کر مبدل منہ بنے گا نا. تو ما قبل سے بدل بنائے تو پھر بھی حالت رفیع. مبتدا محذوف کی خبر بنائے تو پھر بھی حالت, اور آنی فعل کا محذوف بنائے تو پھر حالت کون سی ہوگی؟ پھر نسبی ہوگی. لام کی کون سی حالت ہے؟ رفیع حالت. کیوں ہے؟ ما قبل سے بدل ہے یا یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے. لما اس کی کون سی حالت ہے؟ رفیع حالت. کیوں ہے؟ بذریعہ عطف بدل ہے. بذریعہ عطف بدل ہے. لام الامری. جی الامر کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت ہے. کلام عرب میں کتنی چیزیں مجرور ہوتی ہیں؟ 2. کون کون سی؟ جی ان 2 میں سے یہ کون سی ہے؟ مضاف الیہ ہے. کیا ہے یہ؟ مضاف الیہ ہے. لام کی کون سی حالت ہے عزیر بھائی؟ اس کی رفیع حالت کیوں ہے؟ اچھی بولو. بذریعہ عطف یہ بدل ہے یا یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے. والنہی. حضرت النہی کی کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت. کیوں ہے؟ اس کا مضاف کون ہے؟ اس لا کی کون سی حالت ہے؟ رفیع حالت. کیوں ہے؟ بذریعہ عطف بدل ہے یا یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے. وَإِن لِلشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ. جی لِلشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ. الشرط کی کون سی حالت ہے حضرت؟ جری حالت. کیوں ہے؟ شروع میں لام جا رہا ہے. الجزاء کی کون سی حالت ہے؟ جری. اس کی جری حالت. کیوں ہے؟ معطوف ہے. اچھی بول. معطوف ہے. کس پر عطف ہے؟ الشرط. الشرط پر. اس کا معطوف اور معطوف دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے. حضرت یہ جار مجرور ظرف لاغو ہے ظرف مستقر ہے؟ ظرف مستقر. ظرف مستقر کسے کہتے ہیں؟ جس کا متعلق عبارت میں مذکور جار. جی جس کا متعلق عبارت میں مذکور نہ ہو. جار مجرور کا متعلق عبارت میں مذکور نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں اسلامی؟ پھر 4 مصدر کون اصول ثبوت وجود میں سے کوئی مناسب سا جگہ نکال کر اس کے متعلق کر دیتے ہیں. کون اصول ثبوت وجود میں سے کوئی مناسب سا صیغہ نکال کے جار مجرور کو اس کے متعلق کر دیتے ہیں. جی یہاں کیا نکالیں گے؟ ثابتتن. 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 اے منصوب کیوں کر رہی ہے؟ یہ کیا بنے گا؟ حال بنے گا. اور حال کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. یہ جار مجرور پھر کیا بن رہے ہیں ترکیب میں؟ حال بن رہے ہیں. کیا بن رہے ہیں؟ حال بن رہے ہیں. جار مجرور کیا بن رہے ہیں؟ ذل حال کس کو بنایا ہے؟ ان کو. ان کی کون سی حالت ہے؟ اس کی رفیع حالت. کیوں ہے؟ بذریعہ عطف بدل ہے یا یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے. جی اس کی ترکیب کر بھئی اسد. واہی خمسۃ حروف سے.
هي ضمير مرفوع اونچی بات نہ بول بھائی. واو حرف عطف هي ضمير مرفوع منفصل مبتدا خمسة مميز مضاف حرف تمييز مضاف إليه مميز مضاف ابن تمييز مضاف إليه اسم الكلمة مبدل منه لام معطوف على واو حرف عطف لما معطوف واو حرف عطف لام مضاف علامة مضاف إليه لام مضاف ابن مضاف إليه اسم الكلمة معطوف واو حرف عطف لام مضاف النهي مضاف إليه لام مضاف ابن مضاف إليه اسم الكلمة معطوف واو حرف عطف انزل حال لام حرف جار الشرط معطوف على واو حرف عطف الجزاء معطوف على ابن معطوف اسم الكلمة مجرور ولام جار کا جار ابن مجرور اسم الكلمة ظرف مستقر و ثابتتن کا ثابتتن صيغہ بعد مناسب فعل اس میں ہی بھی مفہوم البشیدہ اس کا فاعل راجع بسوء الحال صيغہ اس میں فعل اپنے ذر فعل ظرف لا سے مل کر ظرف مستقر سے مل کر شبہ جو اسم کا حال ذل حال اپنے حال سے مل کر معطوف علی اپنے تمام معطوفات سے مل کر بدل مبتدا منه اپنے بدل سے مل کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبری ہو. جی ٹھیک ہو گیا. آگے جی پڑھ گئی عبارت. فلم تجعل المضارع ماضيا منفيا جی مثل لم يضرب فلم تجعل المضارع ماضیا منفیا. جی حضرت اب آپ بتائیے یہ جو فا ہے یہ کون سی فا ہے؟ فا تفصیلیہ ہے. اس لم کی کون سی حالت ہے؟ رفیع اس کی رفیع حالت کیوں ہے؟ یہ مبتدا ہے. مرفوعات کل کتنے ہیں؟ 8 میں سے یہ کون سا مرفوع ہے؟ مبتدا ہے. عزیر بھائی آگے پڑھا ہے آپ لوگوں نے تجعل. میں نے آپ کو بتایا لم ویسے کیا یہ ہے حرف، جب حرف سے حرف کا نام مراد ہو تو پھر وہ مبتدا بن جاتا ہے، پھر مبتدا بن جاتا ہے. تجعلو کی کون سی حالت ہے؟ اس کی رفعی حالت کیوں ہے؟ نہیں بھائی یہ بات اب نہ کرو فی الحال. یہ فعل مضارع جو ہے نواسب جوازم سے خالی ہے، اس لیے کون سی حالت ہوگی؟ رفع. ہاں یہ میں پوچھوں بھائی تجعل المضارع ماضیا منفیا یہ جملہ جو ہے یہ محلن مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، تو کیا ہے یہ؟ مرفوع ہے. کیوں؟ یہ خبر واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے اب تجعلو وجوہ اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی 4 قسمیں پڑھی ہیں، ان میں سے کون سی قسم والا اعراب آئے گا؟ عزیر بھائی عزیر بھائی آپ سے پوچھ رہا ہوں. پہلی قسم کون سی ہے؟ فعل مضارع صحیح مجرد زمائے باز نون ناس ونون تاکید و نون تاکید. چلیں آگے. تجعل المضارع ماضیا منفیا. تجعلو جی حضرت 2 میں سے ہے 12 میں سے ہے؟ 2 میں سے. ابتدائے کلام ہے درمیانے کلام میں؟ درمیانے کلام میں. کیا بن رہا ہے ترکیب میں؟ خبر بن رہا ہے. تو بتا آپ اس کا فاعل ظاہر آئے گا ضمیر آئے گا؟ ضمیر آئے گا. کون سی ضمیر ہے؟ ہی ضمیر. آپ نے پڑھا معرفہ کے بعد جملہ انشائیہ کے علاوہ کوئی جملہ آ جائے معرفہ کو بناتے ہیں مبتدا، جملہ کو بناتے ہیں خبر. جب جملہ خبر واقع ہو تو جملے کے اندر ضمیر کا ہونا، عائد کا ہونا، راجع کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف. تو ادھر کون سا عائد ہے؟ تجعلو کے اندر ہی ضمیر ہے جو جس کا مرجع لفظ لم ہے. تجعل المضارع ماضیا منفیا. جی اسلامی المضارع کی کون سی حالت ہے؟ نسبی حالت. کیوں ہے؟ ماضیا کی کون سی حالت ہے؟ نسبی حالت. کیوں ہے؟ مفعول بھی ثانی ہے. منفیا اس کی کون سی حالت ہے؟ نسبی حالت ہے. اس کی نسبی حالت کیوں ہے؟ صفت ہے. کس کی صفت ہے؟ ماضیا کو موصوف بنایا، منفیا کو صفت بنایا. قانون کیا آپ کے پاس؟ یہاں دو نقرے اکٹھے آ جائیں، پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بناتے ہیں. دوسرے کو صفت بناتے ہیں. المضارع یہ مفعول اول ہے اور ماضیا منفیا یہ مفعول ثانی ہے. تو بتا یہاں پر تجعلو جو ہے یہ کس معنی میں ہے؟ سیارہ کے معنی میں. اور پڑھا نا اپنے جعلہ جو ہے نا یہ کبھی خالقہ کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی جب خالقہ کے معنی میں ہو تو ایک مفعول کا تقاضا، اور جب سیارہ کے معنی میں تو پھر 2 مفعولوں کا. یہاں پر یہ سیارہ کے معنی میں ہے تو یہاں پر کتنے مفعولوں کا تقاضا کر رہا ہے؟ 2 کا. تو یہ متعدی ب2 مفعول ہوا. ویسے جو آپ نے ساتھ پڑھے ہیں افعال علمت رأیت حسبت ظننت وجدت وغیرہ ان کے اندر ہے یہ جعلت نہیں نا. تو یہاں اس کے 2 مفعول آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ 2 آ گئے. یہ 2 کا ہر وقت تقاضا نہیں کرتا، جب سیارہ کے معنی میں ہو تو پھر 2 کا تقاضا کرتا ہے. جی حضرت کرے کوئی ترکیب ہے دی پاڑ اچھی آواز نال. فا تفصیلیہ لم مبتدا لفظ لم مراد اللفظ لفظ لم مراد لفظ مبتدا. جی تجعل صيغه منصب فعل مضارع مسبوق معروف ثلاث مبتدا سے باب فتح یافتہ اسم ہی اسم مرفوع متصل فشدہ کا فاعل جار بسوء مبتدا المضارع مفعول به اول ماضیا مفعول به ثانی ماضیا موصوف منفی صيغه مذکر اسم مفعول اچھی سی آواز مذکر مذکر اسم مفعول ثلاثی مجرد ناقص ہے اسباب ضرب یضرب اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل فشدہ کا فاعل جار بسوء موصوف صيغه اسم مفعول اپنی ہوا ضمیر نافع اسم کا شبہ جملہ اسم ہوگا صفت موصوف اور نسبت اسم کا مفعول به ثانی. تجعل فعل مفعول به اول مفعول به ثانی اسم کا جملہ فعل خبریہ ہوگا خبر مبتدا میں خبر اسم کا جملہ اسم خبریہ ہوا. اور عبارت
مثل لم يضرب بمعنى ما ضرب ولما خیر چلیے، مثل لم یضرب بمعنی ما ضرب، ایک ترکیب تو وہی ہے، مثل جو ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ مضاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے، مثل مضاف، لم یضرب کیا بنے گا؟ ذل حال، مراد اللفظ ڈائریکٹ اس کو کیا بناؤ؟ ذل حال، با جارا معنی مضاف، ما ضرب مراد اللفظ مضاف الیہ، مضاف الیہ، معنی مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، بولو تو سیگا اس میں فاعل اپنے ہوا، ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذل حال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ ہو جائے گا، مثل مضاف کا مثل مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہو جائے گی، مبتدا موضوع مثال ہوگی، یہ ترکیب ہوگی۔ جی آگے چلیں، ولما مثل لم لكنها مختصة بالاستغراق بالاستغراق، ولما مثل لم، جی حضرت اس لم کی کون سی حالت ہے؟ جری، جری حالت کیوں ہے؟ مضاف الیہ، اس کا مضاف کون ہے؟ مثل مضاف، مثل کی کون سی حالت ہے؟ رفیع، اس کی رفیع حالت کیوں ہے؟ خبر ہے، مبتدا کون ہے؟ لما، لما مراد اللفظ کیا بنے گا؟ مبتدا، مبتدا بنے گا، لما مثل لم، لکنھا مختصۃ بالاستغراق، جی لکنھا، یہ ضمیر کی کون سی حالت ہے؟ جرے نسبی کون سی حالت ہے؟ نسبی حالت، نسبی حالت کیوں ہے؟ لیکنہ کا اسم ہے، جی ضمیر، یہ کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر منصوب متصل، منصوب متصل کسے کہتے ہیں؟ جو مال نصب واقع اور اپنے عمل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، منصوب متصل کتنی جگہوں پر آتی ہے؟ دو جگہ پر، دو جگہوں پر آتی ہے، حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ اور فعل کے بعد آتی ہے، یہ دو مقام ہے منصوب متصل کے، تیسری جگہ آپ کو منصوب متصل نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ ولما مثل لم لکنھا مختصۃن، جی حضرت یہ کو مرفوع پڑھ دیا، یہ لاکنہ کا خبر ہے، لکنہ کی جی حروف مشبہ بالفعل کیا عمل کرتے ہیں؟ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں، بالاستغراق، الاستغراق کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت کیوں ہے؟ با جا رہا ہے با جا رہی ہے، جار مجرور ظرف لغو ہے، مستقر ہے، ظرف لغو کسے کہتے ہیں؟ کا متعلق بارے میں اس کا متعلق کون ہے؟ مختصاتن، اس کا کیا بنے گا؟ متعلق بنے گا۔ جی کرے کوئی ترکیب واو فرطف لما اچھی، واو فرطف لما مبتدا مثل مضاف لم مضاف الیہ مضاف ابن مضاف الیہ اسم کا خبر متعلق ہے، بس میکا اسم خبریہ ہوا، لیکن حرف از حروف مشبہ بالفعل حازمی منصوب متصل، اس کا ایسا مختصر راجے بسوئے راجے بسوئے لما، لما، راجے بسوئے لما مختصر صیغہ و مؤنث اسم مفعول اسم ضیفی گام الحق بربائی با حمزہ بس مضاف ثلاثی اسباب اختیار اسم حزمی مفعول متصل پشدہ اس کا نعت ہے، راجے بسوئے لیکن کیسا با فعل الاستغراق مدیر جار پر مدرس میں کا ضاف لاغ و مختصر کا صیغہ اسم مفعول اپنی حزمی نافع او ضاف لاغ اسم کا شبہ اسم ہوگا، لیکن کی خبر لیکن اپنے اسم خبر اسم کا لما اسم خبریہ ہوا۔ جی حضرت آگے پڑھیں عبارت مثل لما يضرب زيد أي ما ضرب زيد في شيء من الأزمنة الماضية ماضیاتی، لما یضرب زیدن، جی یضرب کی کون سی حالت ہے؟ جزمي الله جزمی حالت کیوں ہے؟ لما جاء شروع میں لما جازمہ، حروف جوازم کل کتنے ہیں؟ 5 ہیں، لم، لما، لام امر، لام نہی اور ان شرطیہ، تو اس کی حالت کون سی ہوگی؟ جزمی۔ فعل کے کتنے اعراب ہیں؟ 3، رفع نصب اور جزم، اور اسم کے کتنے اعراب ہیں؟ کون کون سے؟ رفع نصب جار۔ یہاں پر یاد رہی فعل کی کون سی حالت ہے؟ جزمی حالت ہے۔ آگے آگے جی زید، اس کی کون سی حالت ہے؟ رفع حالت کیوں ہے؟ یادرب کا فاعل ہے، کیونکہ یادرب دو میں سے ہے، کہاں ہے؟ دو میں سے ہے، ابتدائی کلام میں ہے، فاعل اس کا ظاہر آ گیا، لما یضرب زید، مثل مضاف لما یضرب زید، لما یضرب صیغہ واحد مذکر کا فعل مضارع منفی معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب ضربہ زید اس کا فاعل، تو لما یضرب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ بتاویل مفرد ہو کر کیا ہو جائے گا؟ مضاف الیہ ہو جائے گا، مثل مضاف کا ایک ترکیب تو یہ، تو اس طرح ویسے مثل مضاف یا لما یضرب زید مراد اللفظ مضاف الیہ، مراد اللفظ تو مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، ٹھیک ہے، یا تو بر تقدیر ارادہ مانا ترکیب یوں ہوگی، لما یضرب فعل زید فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہوا، اے حرف تفسیر آ گیا جی، ما ضرب زید فی شیء من الازمنہ، جی حضرت الماضیہ، اس کی کون سی حالت ہے؟ جری حالت کیوں ہے؟ صفت ہے، کندی صفت ہے، الازمینہ کی صفت ہے، الازمینہ کی کون سی حالت ہے؟ اس کی جری حالت کیوں ہے؟
من جارہ. الازمنہ کو بنایا موصوف، الماضیہ کو صفت بنایا. قاعدہ کیا ہے؟ جہاں دو معرفے اکٹھے آ جائیں تو عام طور پر پہلے کا موصوف اچھا جی، پہلے کو موصوف بنا دیا، دوسروں کے صفت بنا دیا. بتا صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. صفت بحالی، صفت بحالے. یہ کون سی صفت ہے؟ صفت بحال ہے. صفت بحالی کو پہچاننے کا بالکل آسان طریقہ ہے، جس کو ہم نے صفت بنایا اس کو دیکھو سیگا صفت ہے یا نہیں. اگر سیگا صفت نہیں تو صفت بحالے ہی. تو یہ دیکھو سیگا صفت ہے یا نہیں؟ نہیں ہے. یہ سیگا صفت ہے. اگر سیگا صفت ہے تو پھر دیکھیں گے، پھر اس کا فاعل ظاہر ہے یا اگر فاعل ظاہر نہیں تو صفت بحال ہی. اگر فاعل ظاہر ہے تو صفت بحال. یہ سیگا صفت ہے، فاعل اس کا ظاہر نہیں ہے، یہ صفت بحال ہی بنے گی. اور صفت بحال ہی اپنے مطبوع کے کیا ہوتی ہے؟ 10 میں سے بیان کو تو پھر کتنی کا پایا جانا؟ 4 کا پایا جانا ضروری ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ازمینہ جمع ہے، ماضیہ واحد ہے، مطابقت ہی نہیں ہے. مطابقت پوری کرو. آزمینہ یہ جمع مکسر ہے اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. من الازمنۃ الماضیہ، یہ جار مجرور ظرف لغو میں مستقر ہے. ظرف لاغو، ظرف مستقر، ظرف مستقر. من الازمنۃ الماضیہ، یہ جار ظرف لغو میں مستقر ہے. مستقر ہے. ظرف مستقر کسے کہتے ہیں؟ اس کا متعلق عبارت میں مذکور نہ ہو. تو اب اس کو کس کے متعلق کرو گے اسلامی بھائی؟ اچھی بول. تو یہ جار مجرور ترکیب میں کیا بن رہے ہیں حضرت؟ کس کی صفت ہیں؟ شیئن کو بنا دیا آپ نے موصوف اور من الازمنۃ الماضیہ کو بنایا صفت. قاعدہ کیا ہے؟ جہاں ناکرہ کے بعد جملہ آ جائے جملہ انشاء کے علاوہ جہاں ناکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے، ناکرہ کا موصوف. جی کیا قاعدہ حضرت؟ جہاں ناکرہ کے بعد جار مجرور آتا ہے، ناکرہ کا موصوف جار مجرور کسی کے متعلق کر کے صفت بناتے ہیں. ناکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے شیئن ناکرہ، من الازمنہ یہ کیا ہے؟ جار مجرور ہے. ناکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو ناکرہ کو موصوف بناتے ہیں، جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے. کیونکہ جار مجرور بذات خود ترکیب میں کچھ نہیں بنتے، یہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں پھر کچھ بنتے ہیں. فی شیئن، جی شاید کیڑی حالت ہے؟ اس کی جری حالت کیوں ہے؟ شروع میں پی جا رہا ہے. یہ جار مجرور ظرف لغو میں مستقر ہے. ظرف لغو کسے کہتے ہیں؟ اس کا متعلق کون ہے؟ ما ضرب فعل ہے. جی عزیر بھائی اس زید کی کون سی حالت ہے؟ اس کی رفیع حالت کیوں ہے؟ یہ ضرب فعل کا فاعل ہے. اور پہ تفسیر ما ضرب صیغہ واحد مذکر کا فعل ماضی منفی معروف، ثلاثی مجرد صحیح اسباب زید اس کا فاعل. فی جارہ شیئن موصوف، من جارہ الازمنۃ موصوف، الماضیاتی سیگا پورا بتاؤ گے. سیگا واحد مؤنث اس میں فاعل. ٹھیک ہے، اس میں یہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ، اس کا فاعل راجع بسوء موصوف. سیگا اس میں فاعل اپنے یہ ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور. جار اپنے مجرور سے مل کر کیا ہو گیا؟ ظرف مستقر ہوا. ثابتن کا ثابتن سیگا اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت. شیئن موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور. جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو. ما ضرب فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ ہوا. جی حضرت آگے پڑھیں عبارت. ولام الامر واهي لطلب الفعل اما عن الفاعل الغائب مثل ليضرب او عن الفاعل المتكلم مثل لأضرب ولنضرب او عن المفعول الغائب مثل ليضرب او عن المفعول المخاطب مثل لتضرب او عن المفعول المتكلم مثل ليضرب ولنضرب ولن. جی ولام الامر وحی لطلب الفعل، الفعل کی کون سی حالت ہے؟ جری جری حالت کیوں ہے؟ صفت ہے مضاف لہ. اس کا مضاف کون ہے؟ طلب کی کون سی حالت جری ہے؟ حالت. اس کی جری حالت کیوں ہے؟ شروع میں لام جا رہا ہے. شروع میں لام جا رہا ہے. طلب مصدر کی جو الفعل کی طرف اضافت کیا قانون کیا ہے؟ جامع پہلے معرفہ بعد میں جی پہلے ناکرہ بعد میں پہلے معرفت سے پہلے ناکرہ آ جائے تو ناکرہ معرفت کا مضاف ہوتا ہے. معرفہ سے پہلے کیا آ جائے؟ ناکرہ آ جائے تو ناکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے. لطلب الفعل یہ جار ظرف لغو ہے مستقر ہے. ظرف مستقر ہے. کس کے متعلق کرو گے؟ ثابتہ تون کے. پھر یہ جار مجرور کیا بنے گا ترکیب میں؟ خبر مبتدا کون ہے؟ یہ ضمیر یا ضمیر. اس کا مرجع کون ہے؟ لام الامر لام الامر. یہ لفظ لام پر تنوین کیوں نہیں پڑی؟ مضاف ہے. مضاف الیہ کون ہے؟ الامر. الامر. لام کی رفیع حالت کیوں ہے؟ اور لام مرفوع پڑا ہے کہ نہیں؟ اس کی رفیع حالت کیوں ہے؟ مبتدا. مبتدا ہے. اس کی خبر کون بناؤ گے؟
वाहिया लिताला बिल फेल हिया ली ताला बिल फेल, वाओ जायदा है, वाओ क्या है, तो खबर कौन बनेगा, हिया ली ताला बिल फेल। ली ताला बिल फेल जो है ये हिया की खबर बनेगा, ये मुब्तदा खबर मिलकर फिर लामे अमर की खबर बनेगा। इम्मा अनिल फाइल गायब, जी हजरत ये इम्मा कौन सा है, इम्मा तरदीदिया है। अगर मैं कहूँ ये इम्मा आतिफा तो आप क्या कहोगे भाई, इम्मा आतिफा के साथ वाव होती है, इम्मा आतिफा के साथ वाओ होती है, इम्मा तरदीदिया के साथ वाओ नहीं होती। इम्मा आ गया तो हम उसके बाद देखेंगे दूसरा इम्मा या आओ है या नहीं। अगर इम्मा के बाद दूसरा इम्मा आ गया तो पहला इम्मा तरदीदिया होगा, दूसरा इम्मा और उसके साथ वाओ ज़रूर होगी, इम्मा आतिफा के साथ वाओ ज़रूर होगी। और अगर आओ आ गया तो फिर भी इम्मा क्या होगा, तरदीदिया होगा। अगर इम्मा के बाद आओ आ गया तो इम्मा क्या होगा, तरदीदिया। अगर इम्मा के बाद इम्मा आ गया तो फिर इम्मा क्या होगा, तरदीदिया होगा। और दूसरा इम्मा क्या होगा, आतिफा होगा। और इम्मा आतिफा के साथ क्या होती है, वाव होती है। एक होता है इम्मा, एक होता है अम्मा। अब इम्मा कहाँ पढ़ेंगे, अम्मा कहाँ पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे फा आ रही है या नहीं, बाद में देखेंगे फा आ रही है या नहीं। अगर फा आ रही है तो अम्मा पढ़ेंगे, फा नहीं आ रही तो फिर इम्मा पढ़ेंगे। फिर इम्मा भी दो तरह का होता है, एक इम्मा होता है आतिफा, एक इम्मा होता है तरदीदिया। इम्मा आतिफा का कैसे पता चलेगा, उसके साथ वाव होती है, वाव के बगैर इम्मा आतिफा नहीं होता। और इम्मा तरदीदिया के साथ वाव, इसके साथ वाव नहीं है तो पता चला ये इम्मा आतिफा नहीं, इम्मा तरदीदिया है। अनिल फाइल गायब, अल फाइल की कौन सी हालत है हजरत, जर्री हालत क्यों है। अल गायब की कौन सी हालत है, जर्री हालत क्यों है, सिफत है, किसकी सिफत है, फाइल अल फाइल, अल फाइल को मौसूफ बनाया, अल गायब को सिफत बनाया। कानून क्या है, मारिफा के बाद ना क्या, जहाँ दो मरफ़े इकट्ठे हैं पहले को मौसूफ दूसरे को सिफत, जहाँ दो मार्फे इकट्ठे आ जाएं पहले को मौसूफ दूसरे को सिफत, दूसरे को सिफत बनाते हैं। आओ अनिल फाइल मुतकल्लिम, आ गया ना इम्मा तो बाद आओ, तो इम्मा की हो गया जी तरदीदिया। अनिल फाइल मुतकल्लिम ये भी उसी तरह ही है। आगे फिर आओ आतिफा, अनिल मफऊल गायब ये भी उसी तरह ही, अल मफऊल मौसूफ थे, अल गायब सिफत। आओ आगे फिर आतिफा आ गया, अनिल मफऊल मुखातब ये भी इसी तरह, अल मफऊल मौसूफ अल मुखातब। आओ अनिल मफऊल मुतकल्लिम ये भी जी। वाओ हर्फ अत्फ या इस्तिनाफ या लामु मुजाफ अल अमरी मुजाफिल है, लामु मुजाफ अपने मुजाफिला से मिलकर मुब्तदा। वाओ ज़ायदा ही अज़मीर मरफू मुनफसिल मुब्तदा राजिब सुए लामुल अमर, लाम जारा तालाबी मुजाफ अल फेली मुजाफिला, इम्मा तरदीदिया अन जारा अल फाइली मौसूफ। अल गायब सीगा वाहिद मुज़क्कर इसमें फ़ाइल, इसमें हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल पोशीदा, इसका फ़ाइल राजिब सुए मौसूफ। तो सीगा इसमें फ़ाइल अपने हुआ ज़मीर फ़ाइल में कशिबा जुमला इसमिया होकर सिफत, मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर मातूफ अलैह, जार अपने मजरूर से मिलकर। और हर्फ अत्फ अन जारा अल फाइली मौसूफ अल मुतकल्लिमी, उसी तरह पूरा सीगा बताना है आपने। अल मुतकल्लिमी सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर मातूफ। और हर्फ अत्फ अन जारा अल मफऊली मौसूफ अल गायब सिफत, पूरा सीगा बता के मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर मातूफ। और हर्फ अत्फ अन जारा अल मफऊली मौसूफ अल मुखातबी सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर मातूफ। और हर्फ अत्फ अन जारा अल मफऊली मौसूफ अल मुतकल्लिमी सिफत, मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर मातूफ। मातूफ अला अपने तमाम मातूफात से मिलकर ज़र्फ़े लग़व, क्या हुआ, तलब मस्दर मुज़ाफ अपने मुज़ाफ़िला और ज़र्फ़े लग़व से मिलकर मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ज़र्फ़े मुस्तक़र हुआ साबितुन का, तू नहीं बोले हैं किसका हुआ, साबितुन का, किसका, साबितुन निकालेंगे तो खराबी पैदा हो जाएगी, ज़मीर निकलेगी हुआ, मर्जे बनेगा हिया, तो राजे और मर्जे के दरमियान मुताबिकत। तो सीगा इसमें फ़ाइल अपनी हुआ ज़मीर फ़ाइल ज़र्फ़े मुस्तक़र से मिलकर शिबा जुमला इसमिया होकर खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया होकर खबर हुई मुब्तदा अव्वल की, मुब्तदा अव्वल अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हुआ। ये दरमियान में मिसालें जो आगे मिस्र मुज़ाफ़ लियादरी मुरादुल लफ्ज़ मुज़ाफ़िला, फिर ये खबर बनेगी मुब्तदा माज़ूफ़ मिसालुहु की। लियादरिब दूसरी तरकीब बर तकदीर इरादा माना, सीगा वाहिद मुज़क्कर का फ़िल अमर गायब मारूफ सुलासी मुजर्रद सही असबाब, इसमें हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल पोशीदा, इसका फ़ाइल लियादरी फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया हुआ। ये अमर है, ये क्या है, तो ये जुमला फ़ेलिया इंशाइया हुआ, खबरिया नहीं है। इसी तरह आगे मिसलुल आदरिब वाल नादरिब, वाल वाली नादरिब नहीं पढ़ेंगे, ये मैंने आपको सर्फ के अंदर पढ़ा दिया था। लामे अमर भी मकसूर होता है, लामे क्या भी मकसूर होता है, शक्ल सूरत दोनों की एक जैसी होती है। फ़र्क कैसे करेंगे, तो हमने कहा था एक फ़र्क तो ये पढ़ा था,
کہ مضارع کے وہ 5 سیغے جن کے آخر میں ضمہ آتا ہے وہاں دیکھیں گے جزم ہے یا فتح. اگر جزم ہے تو لام امر, اگر فتح ہے تو لام کیا. اور ظاہر ہے 7 سیغوں کے آخر سے جو نون اعرابی گرتا ہے لام امر ہو پھر بھی گر جاتا ہے, لام کیا ہو پھر بھی گر جاتا ہے. وہاں معنی سے پتہ چلے گا, وہاں معنی سے پتہ چلے گا. اور دوسرا فرق میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ لام امر سے پہلے واو یا فا آ جائے تو لام امر ساکن پڑھا جاتا ہے, اور لام کیا ہے ہمیشہ مکسور پڑھا جاتا ہے. اس سے پہلے کوئی حرف آئے یا نہ آئے, جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے والی تکمل العدہ والی تکبر اللہ, والی تکمل العدہ تھا والی تکبر اللہ. یہاں یہ جو لام ہے یہ لام امر نہیں, یہ لام کیا ہے, یہ لام. اور پھر میں نے آپ کو ایک اور پہچان بتائی تھی, سیغہ مضارع حاضر معروف کا ہو, سیغہ مضارع حاضر معروف کا ہو, شروع میں آ جائے لام مکسور, وہ لام امر نہیں ہو سکتا, وہ لام کیا ہوگا, وہ لام. تو والی تکمل العدہ والی تکبر اللہ یہ کون سا لام ہے, کیونکہ دونوں سیغے مضارع حاضر کیا ہیں, شروع میں یہ جو لام آ گیا ہے یہ لام امر نہیں لام کیا ہے. تو وال نادرب پڑھیں گے, یہ ترکیب بھی اسی طرح ہوگی. مثل مضاف ادرب مراد اللفظ معطوف لا وارف عطف لنادرب معطوف, پھر یہ خبر بنے گی مبدا موضوع مثالہ کی. دوسری ترکیب کیا ہوگی, لادرب سیغہ واحد متکلم فعل امر غائب معروف, آنا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل فعل اپنے فاعل ضمیر کا جملہ فعل یا انشائیہ ہوا. اسی طرح لنادرب ہے, اسی طرح لیادرب مثل لیودرب مثل لتودرب, آگے مثل لاضرب ولنضرب, یہ اسی طرح ہی ہے. آگے چلیں جی عبارت پڑھیں. وللنهي ويزيد لام الامر لضرب ترك الفعل اما عن الفاعل الغائب او المخاطب او المتكلم. جی خیر جا بھائیا, وللنہی جیسے لام الامر ترکیب اسی طرح لائے لا مضاف النہی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا, واو کیا ہے جی زائدہ, یا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا راجع بسوئے لنہی ضد مضاف کیا ہے, کیونکہ آپ نے قاعدہ پڑھ لیا ہمارے پاس پہلے ناکرہ آ جائے, ایک ناکرہ ہوئے 2 ہوئے 3 ہوئے 4 ہوئے 5 ہوئے, وہ کیا ہوں گے معرفہ کی طرف مضاف ہو جائیں گے. تو الامر یہ معرفہ اس سے پہلے 2 ناکرے آ گیا, زید بھی ناکرہ ہے لام بھی ناکرہ ہے, تو معرفہ کی طرف جب اضافت ہوئی تو یہ کیا ہو گیا, یہ بھی معرفہ ہو گیا. معرفہ کی 7 اقسام میں سے 7ویں قسم ہے. ضد مضاف لامی مضاف الیہ مضاف الامری مضاف الیہ, لامی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ضد مضاف کا, ضد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر کس کی, ہیا ضمیر کی. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا اول کی. لن یہ مبتدا اول ہے اور ہیا یہ مبتدا ثانی ہے. مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر یہ خبر بنے گی مبتدا اول کی. مبتدا اول اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اے حرف تفسیر, اے حرف لام جارا. اب دیکھو جی طلبی نکرہ ترکوی نکرہ الفعل آ گیا معرفہ مضاف ہوئے گا. لام جارا طالبی مضاف, ترکی مضاف الیہ مضاف, الفعلی مضاف الیہ, ترکی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا طالبی مضاف کا. آگے آ گیا جی اما, اس تو بعد آؤ آ گیا کہ نہیں, پہلا یہ اما کون سا ہوا تردیدیہ. اما عاطفہ نہیں ہو سکتا, اما عاطفہ کے ساتھ کیا ہوتی ہے واو ہوتی ہے, اما عاطفہ کے ساتھ اما تردیدیہ. انجارہ الفاعل موصوف الغائب صفت, الغائب الغائب سیغہ واحد مذکر اس میں فاعل, اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا راجع بسوئے الفاعل موصوف. تو سیغہ اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل ضمیر کا شبہ جملہ اسمیہ ہو کر معطوف ہے او حرف عطف. اور اسی طرح یہ پورا سیغہ بتاؤ گے المخاطبی معطوف اور حرف عطف المتکلمی معطوف. معطوف اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر کیا بنے گا صفت, موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور, جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو, طلب مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر مجرور, جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتہ تن کا. ایسے کٹیں گے ہیا مبتدا محذوف کی کٹیں گے. تو سیغہ اس میں فاعل اپنے ہیا ضمیر فاعل ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا.